خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جرنیل تھے بہت بڑے صحابہ میں، ایک جنگ میں گھمسان کی جنگ تھی سرکار کے وصال شریف کے بعد، تو ان کی ٹوپی گر گئی تو ٹوپی ڈھونڈنے لگ پڑے، ارے میری ٹوپی پکڑاؤ، ٹوپی دو، ٹوپی دی گئی، آپ نے سر انور پر پہنی، زور کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے جب جنگ کی ایسی ایمرجنسی اور آپ کو ٹوپی کی پڑی؟ ایک جرنیل کی یہ تو غلطی ہے نا کہ ایک چھوٹی سی چیز ڈھونڈنے کی طرف توجہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا راز یہ ہے کہ میں نے اس ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیے ہوئے ہیں، تو میرا یقین یہ ہے کہ جب سر پر یہ ٹوپی ہو جس میں حضور کے منہ مبارک ہو تو پھر میں کبھی شکست نہیں کھاتا۔ تو اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ رہا تھا، ادھر سے زور پڑ رہا تھا، تو میں نے سر پہ ہاتھ لگا کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا میری تو ٹوپی گری ہوئی ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ میں وہ ٹوپی پہنتا اور حضور کے بالوں کی برکت سے مجھے جو ہے وہ کامیابی اور فتح نصیب ہوتی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف تھے، تو آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ان بالوں کو میری آنکھوں پر رکھنا کفن میں۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کا ہر عضو معجزہ تھا اور معجزہ ہے۔ حضور کے ہاتھ مبارک معجزہ، سرکار کا لعاب دہن شریف معجزہ، اور بلکہ بہت سے معجزوں کا مجموعہ کہ لعاب دہن کھاری کنویں میں پڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جائے، اور قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، مولا علی کی آنکھ میں پڑے تو آشوب چشم اسی وقت ٹھیک ہو جائے، صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا ہے تو وہاں پر لگی تو زہر کے لیے تریاق بن گئی، عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگی تو ایسی سریش بنی کہ ہڈی مضبوط جڑ گئی۔ یعنی ایک لعاب دہن کی بات کریں، پسینہ شریف کی بات کریں تو پسینہ شریف کی خوشبوئیں اور اس سے ملنے والی شفا، اور بال شریف دھو کر صحابہ پیتے تھے اور شفا ہو جاتی تھی۔ ہر سرکار کے وجود پاک، سرکار کی آنکھ مبارک، ہاتھ مبارک، منہ مبارک، قدم مبارک سراپا معجزہ اور کمال تھے، جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی اور ان کے ساتھ ایک روشن نور بھیجا۔ یہاں روشن نور سے مراد قرآن مجید ہے، جو نبی پاک کے ساتھ قرآن مجید بھی آیا، سرکار کے ذریعے سے قرآن مجید بھی اس دنیا میں نازل ہوا۔ سورۃ النساء کے بعد پھر سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی منزل میں سورہ مائدہ بھی پڑھی گئی۔ سورہ مائدہ مدنیہ ہے جس میں 16 رکوع ہیں، 120 آیات بینات ہیں۔ شروع سورہ کا اس طرح ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو۔ پتہ چلا کہ وعدہ کرنا اور وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ وعدہ کو برائی کا نہ کر بیٹھے، گناہ کا وعدہ نہ ہو، اگر گناہ کا وعدہ ہو تو پورا نہیں کرنا۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی بنتی ہے، کوئی ایسا وعدہ کر لیا کسی نے غلطی سے، اسے بالکل پورا نہیں کرنا۔ اور عام کاروباری معاہدے ہیں یا اور کوئی ملنے جلنے کے وعدے ہیں یا جائز کاموں کے وعدے ہیں، جب مسلمان نے وعدہ کیا تو اس وعدے کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی شان ہے۔ مومن جب وعدے کرتا ہے تو پھر اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، وعدے سے پھرتا نہیں ہے، وعدہ توڑتا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وعدے کی پاسداری کے بڑے عظیم ثبوت موجود ہیں کہ قبل از ظہور نبوت آپ ایک دن اور رات ایک وعدے کی وجہ سے ایک جگہ پر موجود رہے، کیونکہ کوئی وعدہ کر گیا تھا
اور آپ پورا دن اور رات اسی میں رہے کہ وعدہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ملنا ہے۔ تو ایسی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو وعدے کی پاسداری کا بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اور اسی سورہ کی آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھوو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوو اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھوو۔ یہ وضو ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور وضو کے 4 یہ فرائض ہیں جن کا بیان ہو، باقی سنتیں ہیں۔ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، ہر دھونے والے عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ترتیب قائم رکھنا سنت ہے، جو 2 اعضاء ہیں ان میں سے دایاں پہلے دھونا سنت ہے، انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی مستحب سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی اگر گھنی ہو تو سنتیں ہیں کئی، لیکن 4 وضو کے فرض ہیں جن میں سے ایک بھی رہ جائے گا یا ناقص رہے گا تو سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلا فرض ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھوو، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جہاں فطری بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک، اس پورے حصے کا دھو ڈالنا یہ پہلا فرض ہے، اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ دھونے سے مراد یہ نہیں کہ گیلے کر کے ہاتھ چپیڑ لیے، ٹھنڈا پانی بہت ہے۔ دھونے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر سے پانی بہہ جائے، اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ دھوو کونیوں سمیت، تو ہاتھوں کا یہاں سے لے کر کونی بھی دھل جائے، یہ دھل جانا یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ بیان ہوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کے مسح کرو۔ سروں کا مسح کتنا کرنا ہے تو اس پر احادیث مبارکہ سے سبق لے کر ائمہ نے اپنی اپنی وضاحت فرمائی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتوے کے مطابق، آپ کی فقہ کے مطابق، چونکہ ہم حنفی ہیں تو آپ کی فقہ یہ ہے کہ چوتھے حصے سار کا مسح کرنا فرض اور سارے کا مسح کر لینا سنت ہے۔ اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھوو گٹوں سمیت، دونوں پاؤں گٹے بھی دھل جائیں۔ یہ 4 فرض ہیں، ان میں سے کوئی ادھورا رہ گیا، فرض کریں کان سے آگے تھوڑی جگہ خشک رہ گئی، یا کونی نہیں دھلی، یا سر کا مسح بھول گیا، یا پاؤں کے گٹے سوکھے رہ گئے، یا کوئی حصہ پانی کا جو ہے پاؤں کا اس میں پانی نہیں پہنچا تو سرے سے وضو ہی نہیں ہوتا، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ غسل کا طریقہ ہم پہلے بتا چکے، اور تیمم کا بھی ذکر ہے، تیمم کا بھی پہلے الحمدللہ ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اسی سورہ مائدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا، بادشاہتیں دی تم کو، ہے بنی اسرائیل تمہیں، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا، ایسی نعمتیں اللہ نے تمہیں دیں۔ من و سلوہ قوم موسیٰ پر ہی نازل ہوا تھا، پہاڑوں سے پانی کے چشمے جناب موسیٰ کے عصا سے اس قوم کے لیے نازل ہوئے، بڑی بڑی نعمتیں ان پر آئیں اور ان کو فضیلتیں ملی، ان میں بڑے نبی آئے۔ بنی اسرائیل میں 4000 نبی آئے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کی اولاد سے اتنے زیادہ نبی آئے، 4000 انبیاء، ایک زمانے میں 2 نبی بھی آئے، ایک نبی کے ساتھ ہی دوسرا نبی بعد میں آتا رہا۔ تو اتنے نبوت آئی اور اتنے بادشاہت ملی اور من و سلوہ ملا اور نعمتیں ملیں، تو جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں وہ دیا جو سارے جہان میں اور کسی کو نہیں دیا۔ اس زمانے میں اور تو کسی میں یہ ایسی فضیلت نہیں تھی۔ تو کہا، اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔
بیت المقدس کا وہ علاقہ جو بنیادی طور پر جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کا علاقہ تھا. یہ مصر میں تو چلے گئے تھے. جناب یوسف علیہ السلام جب بادشاہ ہوئے تو کنعان سے اٹھ کر یہ مصر میں آ گئے تھے, وہاں چونکہ اپنے بھائی تھے بادشاہ تو, لیکن اصل علاقہ جو ہے وہ پاک سرزمین تھی جہاں بیت المقدس وغیرہ ہے. تو حکم یہ ملا جب وہاں سے فرعونیوں سے جان چھوٹی کہ وہاں جا کر جہاد کریں, تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اب ارض مقدسہ میں پاک سرزمین میں جو تمہاری اپنی زمین ہے جہاں قوم عمالقہ قبضہ کر چکی ہے, جو کافر قوم ہے, تم چلے گئے تو اس جگہ کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, تو اس میں داخل ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر. ولا ترتدوا, اور پیچھے نہ ہٹو, علی ادبارکم, اپنے جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے نہ ہٹو, پیچھے پلٹو نہ, ورنہ تم نقصان پر پلٹو گے. فتنقلبوا خاسرین, جہاد پر آمادہ کیا کہ وہاں جو قوم ان کو نکالنا ہے. تو قوم نے جواب کیا دیا, اس من و سلوہ کھانے والی قوم نے جب ان کو جہاد کا حکم آیا, جو ناز و نعم میں پلی قوم تھی, انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ وہاں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں, تگڑے ہیں, پہلوان ہیں, ہم کیسے لڑیں؟ ہم تو اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہاں سے وہ نہ نکل جائیں. ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے. یہ اس قوم نے ایسا روکھا سا جواب. اور یہاں تک کہا, آگے آیت ہے, یہاں ان سے کہا گیا تھا کہ ان میں دو مردوں نے بھی کہا جو نیک وکار تھے کہ اللہ کا حکم ہے تو دروازے سے تمہیں داخل ہونا چاہیے, لیکن کیا ان کا جواب تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. قوم نے کیا کہا, اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, تو لڑیں آپ. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو اس میدان طیہ سے نکلنے والے نہیں. آپ لڑیں جا کر, آپ کا رب بڑا طاقت والا, وہ لڑے. ایڈے ایڈے تگڑے بندے اتریں نے وہاں, تو بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں, چوڑے چوڑے پلوان ہیں, ہم مریں گے ان کے آگے جا کے. اب جب حکم اللہ کا تھا اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے تو بلا چونو چرا ان کو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ قوم جو ہے بیٹھ گئی. حضرت موسیٰ جو ہے اس پر مایوس اور پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیسے لوگ. اب دیکھیے ہمارے آقا کریم کے غلاموں کی جانثاری کا عالم کیا تھا. جب سرکار بدر میں گئے, کہا حکم الہی ہے اس قافلے کا رستہ روکنا ہے جو دین کو ختم کرنے کی نیت سے مال کمانے گیا ہے. ادھر سے فوج آ گئی. جب انہوں نے فریاد کے لیے بندہ بھگا کر بھیجا تو مکہ سے 1000 بندہ تلواروں سے لیس سامنے آ گیا. ادھر تو تھے 313, ان میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, سامان بھی نہیں تھے. حالت کیا تھی؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. یہ سامان جنگ تھا. حفیظ جلندری نے جس کا نقشہ کھینچا حدیثوں سے لے کر, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اکٹھا کیا, فرمایا کہ بتاؤ, آئے تو تھے ہم قافلے کو روکنے کے لیے, لیکن اب صورت یہ آ گئی ہے کہ 1000 کا لشکر اور وہ بھی پورے ساز و سامان سے لیس چل پڑا ہے اور آ رہا ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ تو سرکار کے صحابہ نے جس جذباتی انداز سے حضور کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا, وہ تاریخ اسلام میں سنہری حرفوں میں لکھا ہے. مہاجرین و انصار میں سے خطیب کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ, ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے. ہم آپ کے آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے, اور آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سرکار ان کی جانثاری دیکھ کر حضور خوش ہوئے اور ان کی دعائیں کیں, اور اسی 313 کی مختصر سی لشکر کی مدد کے لیے پھر اللہ نے فرشتے بھیجے اور ان کو فتح عظیم دی, اور 1000 کا جو لشکر جرار تھا ان میں قتل ہوئے, قید ہوئے, اور باقیوں کو دم دبا کر بھاگنا پڑا. تو پتہ چلا صحابہ نبی ان کی شانیں بہت اونچی ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درجے و مقام. آگے مضمون ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر بھی پڑھ کر ان کو سناؤ.
ان کی سچی بات۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی ہوئی، قبول ہوئی، ولم یتقبل من آخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو ایک نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، جس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا واقعہ یوں ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں میں ایک بات پر لڑائی کیا تھی کہ اس شریعت میں آدم علیہ السلام جو ہوتے حوا کے بطن سے بچے پیدا ہوتے، اصول یہ تھا کہ جو جوڑا جوڑا آتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، لیکن اس لڑکے کی دوسرے جوڑے والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا اور اس لڑکے کا اس جوڑے والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، یعنی چونکہ اور ہیلا تھا نہیں نا کوئی، اور تو کسی کی اولاد ہی نہیں تھی، تو اس طرح جائز تھا۔ تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ زیادہ حسینہ تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی، اصولاً تو حابیل کا نکاح اس سے ہونا تھا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن اس بات پر قابیل کو بڑا حسد ہوا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جا کر بڑی ضد کی کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تو تیری بہن ہے، تو اس سے تیرا نکاح ہو نہیں سکتا، لیکن وہ اڑ گیا اور حابیل جو ہے وہ حابیل سے اس بات پر اس کی لڑائی زور پکڑ گئی۔ ہاں جی، وہ جو ہے نا لڑائیوں کی یہ شکلیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں زر زن زمین، تین زے جو ہیں یہ لڑائی کا باعث بنتے ہیں، مال، زر اور زن عورت کی وجہ سے لڑائی اور زمین کی وجہ سے لڑائی۔ تو ایسا ہی ہوا، پہلی جو لڑائی ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوئی دنیا میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ ایسے کرو، دونوں ایک ایک قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی یہ ہوتی تھی کہ قربانی کو ایک پہاڑی پر رکھ دیتے تھے اور دعا کر دیتے تھے، اور جس قربانی کو آسمانی آگ آ کر کھا جاتی تھی یہ نشانی تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی ہے۔ تو حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی اور قابیل نے غلے کا ایک ڈھیر پیش کیا، تو حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ آئی اور لپٹ گئی، کھا گئی، اور غلے کا ڈھیر قابیل کا پڑا رہا۔ اب فیصلہ تھا یہ کہ حابیل جیتا اور قابیل ہارا۔ اچھا جی، لیکن اچھا جی، یہ اس زمانے پچھلے کئی امتوں میں یہ قربانی رہی، اور یہ آقا کریم کی عنایت اور اللہ کی اس امت پر مہربانی، اور سابقہ کتب میں لکھا بھی تھا کہ جو نشانیاں اس امت کی، کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ اپنی قربانی خود کریں گے، خود ہی کھائیں گے، اور ثواب بہت ملے گا، ہر بات کی نیکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پچھلی قربانیاں تو ایسی ہوتی تھیں، ہم پر رحمت کہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، راجی کے کھاتے ہیں گوشت، اور بڑا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو قابیل نے بالآخر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور دنیا کا یہ پہلا قتل تھا۔ اب قتل تو کر دیا، اب سمجھ نہیں آتی تھی اس کو کہاں کرے، کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا، یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے پھر کیا ہوا کہ حابیل نے تو ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اس کی طرف، قابیل نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوا آیا، فبعث اللہ غرابا، ایک کوا بھیجا اللہ نے، جس دوسرے کوا جو ہے وہ ایک کوا مرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور زمین کو اپنی چونچ اور اپنے پیروں سے اس نے کریدا اور مٹی کو ہٹایا اور اپنے بھائی کوے کو اس میں ڈالا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو اب قابیل نے کہا ہائے خرابی، میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، مجھے اتنی بھی عقل نہیں آئی، تو پھر اس نے بھی جو ہے وہ قبر کھودی اور اپنے بھائی کو وہاں دفن کیا، چونکہ پہلا دفن تھا، اس سے پہلے تو کوئی دفن ہوا نہیں تھا، بہت نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا ذکر بھی یہاں بالتفصیل اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد کیا۔ 35 میں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو نیک عمل وسیلہ ہیں، اچھے اعمال وسیلہ بنتے ہیں، کسی کو دیا ہو کچھ، کسی کی حاجت پوری کی ہو تو وہ عین موقع پر وسیلہ بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے پیارے وسیلہ ہیں، نبی وسیلہ ہیں، صحابہ وسیلہ ہیں، اہل بیت وسیلہ ہیں، ولی وسیلہ ہیں۔
ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے تو قبول ہوتی. اس کی بڑی دلیلیں. خود آقا کریم نے صحابی کو اپنا وسیلہ دے کر آنکھوں کے لیے دعا کرنے کو حکم دیا, اللہ نے ان کو آنکھیں دے دی تھی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑا قحط پڑ گیا تھا, یہ حدیث ہے بخاری شریف وغیرہ کی, قحط بہت پڑ گیا تھا. تو لوگ آئے اور آپ نے حضرت عباس سرکار کے چچا کو بلایا اور ان کو باہر لے جا کر دعا کی, مولا پہلے ہم نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے, اب حضور کے چچا ہمارے درمیان ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, مولا بارش دے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. پتہ چلا وسیلہ صحابہ سے ثابت ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا تھا کہ بارش نہیں آتی ایک موقع پر ہزار سرکار کے وصال کے بعد, تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کی چھت شریف جو ہے مزار شریف کی, اس میں اور آسمان میں ایک طاق بنا دو اور دعا کرو. طاق بنا دیا گیا اور خوب بارش برسی. پتہ چلا کہ پیاروں کے وسیلے سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور اسی سورہ مبارکہ میں آیا نمبر 38 میں حکم ہے کہ چور مرد ہو یا عورت فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے, اللہ کی طرف سے سزا, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. کوئی چوری کرے تو اس کا سزا کیا مقرر کی شریعت نے کہ ہاتھ کاٹنا, چاہے مرد ہو چاہے عورت. اور اس کا کیا مطلب احادیث مبارکہ سے وضاحت ہے, اور فقہا نے کیا بیان کیا, اگر 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال ہو, 10 درہم یعنی 10 درہم جو ہے یہ کتنا بنتا ہے کہ 1 درہم 4.5 ماشا کا ہوتا تھا, اور اس حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 1 تولہ میں 2.25 درہم بنتے ہیں. تو یوں تقریباً مطلب 4 درہم کے 4 تولہ کے قریب چاندی, 3-4 تولہ, یعنی یوں سمجھیں کہ 8-10 ہزار روپے, اتنا مال. اب کریکٹ اس کا حساب کیا جا سکتا, اتنا اگر مال کسی کا جو چھپا تھا, جو رکھا تھا, جو سنبھالا تھا, وہ کسی نے اٹھا لیا, چوری کیا خفیہ طور پر, اسے کہتے ہیں چوری, تو اس کو گورنمنٹ پکڑے گی حکومت, اور اس کی پوری وہ تحقیق ہوگی کہ واقعتاً اس نے چوری ہی کیا اس نیت سے, تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی. اگر کم از کم اتنا مال ہو, تھوڑی چھوٹی چیز ہے تو پھر اس پر اتنی بڑی سزا نہیں, تو اس کی سزا کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور بظاہر آج کل جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے. پچھلی حکومتوں کے دوروں میں بھی حکمرانوں سے, ایوانوں سے یہ آوازیں آتی رہی, بڑی سخت سزا ہے جی, بندے ٹنڈے ہو جائیں گے. ارے سارے چور ہیں کیا؟ لیکن اگر یہ سزائیں نافذ ہوں جو شریعت مطہرہ کی ہیں تو سکون ہو جائے, امن ہو جائے. اب ہمارے شہر میں 5-7 لوگ ہوں جن کے ہاتھ کٹیں کہ اس نے جب یہ نکالا, یہ چوری کی, کتنی غیر محفوظ ہے زندگی, کتنی غیر محفوظ ہے. جاتے جاتے جیب سے ہر چیز نکال لیتے ہیں, گھر میں کود پڑتے ہیں اور ہر چیز لے جاتے ہیں عمر بھر کی کمائی. ان کے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں. اور وہ جو چور ہیں ہماری حکومتیں, ان سے ہمدردی بڑی رکھتی ہیں, جو ٹنڈے لوگ کی ٹوڑے پھر کی جیب. تو اگر چند کو سزا ملے گی تو باقیوں کو کان ہو جائیں گے, کوئی یہ کام کرے گا ہی نہیں. دیکھو نا جہاں ہے سعودی عرب میں کچھ نہ کچھ وہ ایسے قانون رکھتے ہیں, تو وہاں ایسے بیگ باہر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ, کوئی اٹھاتا ہی نہیں. تو اس سے سکون ہوتا ہے. شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ امن قائم کرنے کے لیے ہیں. تو چور کی سزا کا اس آیت مبارکہ میں حکم ہے. ایسے ہی آگے جو ہے چل کے مضمون ارشاد ربانی ہے, اے ایمان والو تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرے, یرتد منکم عن دینہ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیارے ہوں گے, مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ فضل ہے اللہ کا, اللہ جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علم والا ہے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ اس سے حضرت صدیق اکبر مراد ہیں کہ جو قوم آئے گی وہ اور ان کے ساتھی.
کہ جب تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہوں گے، فتنہ ارتداد، مرتد ہونے والی قوم، یہ زمانہ صدیق اکبر میں ہی ہوا، پہلے نہیں ہوا کہ لوگ کچھ قبیلے مرتد ہوئے تھے اور حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرتد ہوں گے تو پھر اللہ وہ قوم لے آئے گا جو اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت صدیق اکبر پر بھی بڑی ملامتیں ہوئیں کہ آپ ان کے خلاف دیکھیں جی یہ جہاد کرتے ہیں، جی مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے تلوار اٹھا لی، جی فلاں کر لی، لیکن آپ جم کر شریعت مطہرہ کی حدود کا تحفظ کرتے رہے۔ تو پتہ چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان اور آپ کی خلافت برحق ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں آپ کی خلافت برحقہ کا ثبوت بھی نکلتا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں کچھ نصارہ کا بھی ذکر ہے، یہودیوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور نصارہ کا خاص طور پر ذکر، اور ان نصرانیوں کا جنہوں نے مسلمانوں کے لیے دامن بچھائے تھے۔ جس زمانے میں یہودی مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے تو نصرانیوں میں سے کچھ وہ تھے جو مسلمانوں کا قرب پاتے تھے، بلکہ وہ مسلمان زیادہ ہوئے۔ ان میں سے ایک مثال یہ، جب مکہ میں مسلمانوں پر، صحابہ پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے تو سرکار کی اجازت سے انہوں نے پہلی ہی جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی طرف کی، اور حبشہ میں کون تھے؟ عیسائی تھے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو جگہ دی، ان پر مہربانیاں کیں، ان پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو اپنے ملک میں، اگرچہ کفار مکہ نے وہاں بھی بندے بھیج دیے تھے جنہوں نے شکایتیں لگائی تھی جا کر، تو انہوں نے نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کو بلایا تھا، بلا کر پوچھا تھا کہ جو نبی ہیں تمہارے ان کی کیا شان ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ تو انہوں نے بڑے دربار میں حضرت جعفر طیار نے ایک بڑی اچھی تقریر کی کہ وہ پڑوسیوں کا حقوق یہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بت یہ جھوٹے ہیں، خدا ایک ہے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اس نے کہا یہ تو سچی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کلام تو سناؤ جو وہ ان پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے بڑے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، نجاشی رونے لگ پڑا، زار و قطار رونے لگ پڑا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ضرور تم پاؤ گے لوگوں میں سے عداوت میں ان لوگوں کو زیادہ شدید جو یہودی ہیں۔ یہودی مسلمانوں کی عداوت میں زیادہ شدید تھے، اور مشرک لوگ بھی۔ والا تاجدن اقربہم مودۃ، اور محبت میں قریب پاؤ گے، دوستی میں، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ عیسائی نسبتاً مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، بڑے بڑے راہبوں نے حضور کی پیشین گوئیاں کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عالم اور درویش موجود ہیں۔ نصارہ کیوں اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں اور مسلمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں، ان میں درویش ہیں۔ پتہ چلا کسی قوم میں علماء کا موجود ہونا اور درویش لوگوں کا موجود ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ سنتے ہیں، وہ جو رسول کی طرف اترا، یعنی نجاشی نے جب وہ آیتیں سنی، ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ابل رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ پتہ چلا قرآن سن کر آنسو آ جانا، نعت سن کر آنسو آ جانا، عبرت کی بات سن کر دین آنکھوں سے آنسو برس پڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا بھی تفصیلی ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز عشاء اور نماز تراویح قبول فرما، قرآن پاک پڑھنا سمجھنا قبول فرما، اور جو غلطی خطا ہوئی معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی فہم سمجھ بوجھ نصیب فرما۔ الہی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اہل ایمان بیمار ہیں یا اللہ کلی شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما۔
اس برکت والے مہینے کے بقیہ حصے کی قدر کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، مکہ مدینہ پاک کی بعد اب حاضریاں عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد۔